بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اعتکاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنا۔ اعتکاف قرآن میں پچھلی قوموں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھیں۔ قرآن حکیم نے ان عبادات گزار گروہوں کو رہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب الہی کے لیے رہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا ہے جو ظاہری خلوت کے بجائے باطنی خلوت کے تصور پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ پاک کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، البتہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد البیت کو بطور اعتکاف گاہ مختص کر لینا جائز ہے۔ اعتکاف کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے۔ علامہ ابو الحسن سندی لکھتے ہیں، راوی کے قول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر قبل ہے، اور اسی بات پر ائمہ اربعہ اہل علم کے ایک طبقے کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور 10 دن کا شمار راتوں کی گنتی کے اعتبار سے پس اس عشر اخیر کی پہلی رات بھی شامل ہے، ورنہ یہ عدد بالکل پورا ہی نہیں ہوتا۔ ایام اعتکاف دورانیہ کے اعتبار سے مسنون اعتکاف کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں ہے۔ نماز، تلاوت یا دین کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یا جو عبادات آپ کا دل چاہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ 10 دن حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 20 دن کا اعتکاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پورا مہینہ اعتکاف صحابی ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان تا 20 رمضان کا اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا،
پھر اس کے بعد درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، سو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے: واجب، نفلی اور فرض۔ اعتکاف کی نظر مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گی، تو اب جتنے بھی دن آپ نے کہے ہیں اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا، یعنی اعتکاف کے اعتبار سے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سبھی گنہگار ہوں گے۔ ان دنوں کا روزہ رکھنا بھی معتکف کے لیے شرط ہے، یعنی اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کے علاوہ اعتکاف کی بھی قضا لازم ہوگی۔ نفلی اعتکاف نظر واجب اور سنت موقدہ کی شرائط سے ہٹ کر جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ شرط اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کی وفات کے بعد مسجد میں اعتکاف نہیں کرتی تھیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف منسوخ نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد بھی اعتکاف جاری رہا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔